تلنگانہ کے محبوب نگر شہر سے تعلق رکھنے والے 5 افراد جو مسجد کے تغرے لینے کے لیے ممبئی گئے تھے، واپسی کے دوران ظہیر آباد ہائی وے پر ایک المناک سڑک حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس حادثے میں خواجہ فیروز الدین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 4 دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ افراد شہری کے بعد محبوب نگر کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں ظہیر آباد ہائی وے پر ان کی کار بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں گاڑی بری طرح متاثر ہوئی اور زخمیوں کو فوری طور پر حیدرآباد کے عثمانی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ آل انڈیا مسلم جماعت درگاہ اعلی حضرت کے صدر مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی نے ہندی فلم چھاوا پر جلد سے جلد پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ہدایت کار، پروڈیوسر اور فلم رائٹر پر قانونی کارروائی کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا مسلمان اورنگزیب کو اپنا رہنما نہیں مانتا، ان کو ہم صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مولانا نے وزیر داخلہ امت شاہ کو خط میں درخواست کی ہے کہ فلم چھاوا جب سے ریلیز ہوئی ہے تب سے ملک کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ فلم چھاوا میں اورنگزیب بادشاہ کی شبیہ کو ہندو مخالف دکھا کر نوجوانوں کو مشتعل کیا گیا اور بھڑکایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ ہندو تنظیموں کے لیڈر اورنگزیب بادشاہ کی ضمن میں نفرت انگیز بیانات دے رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے 17 مارچ کو ناگپور میں فرقہ وارانہ فسادات ہو گئے، جو نہایت ہی افسوسناک ہے۔ جمعرات کی رات حیدرآباد کے پتھر گٹی مارکیٹ میں کمان کا سلیب گرنے سے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پتھر گٹی کمان میں آنند بھون کے سامنے ایک سلیب گر گیا۔ زخمیوں میں سے 4 کو عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ دیگر کو اسرا اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد عوام میں تشویش پیدا ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد مقامی ایم ایل اے نے علاقے کا دورہ کیا اور حادثے کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ جمعرات کی رات تقریباً 10:30 سے 11 بجے کے درمیان پیش آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکام نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں بنایا، جس کی وجہ سے سلیب گر گیا اور وہاں سے گزرنے والے زخمی ہو گئے۔ انہوں نے GHMC کمشنر پر زور دیا ہے کہ قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بھی انچارج ہیں، مرمت کے کام کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انجینئروں سے مرمت کے کام کے لیے استعمال ہونے والے مواد کے بارے میں بھی سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تاریخی عمارتوں کی بحالی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے، اور اگر ان کی مرمت میں اس طرح کی بے ضابطگیاں ہیں تو حکومت کو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ کرناٹک اسمبلی نے اقلیتوں کے لیے سرکاری ٹینڈرز میں 4% ریزرویشن کا بل منظور کر لیا۔ اس ترمیم کے تحت مسلم ٹھیکیداروں کو 2 کروڑ روپے تک کے سرکاری ٹھیکوں میں 4% کوٹا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزراء اور ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں بھی 100% اضافے کا بل پاس کر دیا گیا۔ اسمبلی میں کانگریس حکومت نے کرناٹک پبلک پروکیورمنٹ ایکٹ 1999 میں ترمیم کرتے ہوئے مسلم ٹھیکیداروں کے لیے 4% ریزرویشن کا فیصلہ کیا۔ اس بل کے مطابق اب اقلیتی ٹھیکیداروں کو سرکاری ٹھیکوں میں مخصوص حصہ ملے گا۔ بل پاس ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ سمیت وزراء اور ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں نمایاں اضافہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا ماہانہ معاوضہ 75,000 سے بڑھا کر 1.5 لاکھ روپے کر دیا گیا، جبکہ وزراء کی تنخواہ 60,000 سے بڑھا کر 1,25,000 روپے کر دی گئی۔ ان کے بھتے میں بھی 4.5 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ارکان اسمبلی اور ارکان کونسل کی تنخواہیں بھی دوگنی کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ارکان اسمبلی کے مالی دباؤ اور سال 2022 میں طے شدہ تنخواہوں میں اضافے کے التوا کے بعد کیا گیا۔ حزب اختلاف نے اس بل کی شدید مخالفت کی اور اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی، تاہم بل کو منظوری دے دی گئی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے پارٹی کو نچلی سطح سے مستحکم کرنے کے لیے آئندہ سال سے پدیاترا شروع کرنے کا اعلان کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی پدیاترا کا مقصد BRS کو اقتدار میں واپس لانا ہوگا۔ فی الوقت وہ اضلاع کا دورہ کر رہے ہیں اور رواں سال دسمبر تک وہ اضلاع کے دورے میں مصروف رہیں گے۔ اس دوران پارٹی کے پروگراموں کو گاؤں کی سطح تک پہنچاتے ہوئے BRS کو مستحکم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی کی جانب سے جو بھی عوامی تحریک یا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، اس پر عوام کی جانب سے کافی مثبت رد عمل حاصل ہو رہا ہے۔ KTR نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے انتخابات میں BRS کا دوبارہ اقتدار میں آنا یقینی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان سعودی عرب میں پیش آئے سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق 32 سالہ محمد مقصود حسین ساکن باغ جہاں آرا کے والد نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے اپیل کی ہے کہ وہ سعودی عرب میں سڑک حادثے میں جاں بحق ان کے بیٹے کی میت کو واپس لانے میں مدد کریں۔ مقصود حسین 6 ماہ سے ریاض میں ڈیلیوری رائڈر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ کل وہ کنگ سعود میڈیکل سٹی کے قریب ایک مہلک حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کی نعش اس وقت شومیسی گورنمنٹ اسپتال کے مردہ خانہ میں محفوظ ہے۔ حادثے میں جوان سال فرزند کے انتقال کی اطلاع ملتے ہی ان کے گھر والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔
रमज़ान मुबारक के तीसरे दहे के आगाज़ के साथ ही हैदराबाद में ख़रीदारी की सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है। रमज़ान की ख़रीदारी से मुतालिक अवामी जुनून का फ़ायदा उठाते हुए जाली करेंसी नोटों के ज़रिए धोखाधड़ी का चलन आम होता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों कई शिकायत मौसूल हुई है कि रमज़ान की शॉपिंग के मौके पर सड़क और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ताजिरीन अवाम को जाली करेंसी नोट हवाले कर रहे हैं। शॉपिंग की गड़बड़ में लोग इस बात का पता चलाने से खातिर रहते हैं कि आया नोट असली है या जाली। बताया जाता है कि रमज़ान के कारोबारी हुजूम से फ़ायदा उठाकर जाली करेंसी नोट फैलाने वाले ग्रुप्स मुतहरिक हो चुके हैं और उन्होंने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की मदद हासिल करते हुए धोखाधड़ी का नया स्कैम शुरू कर दिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बताया है कि तेलंगाना का कुल जमाती वफ्द वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अनक़रीब दिल्ली का दौरा करेगा, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात को पार्लियामेंट से मंजूरी की दरख्वास्त की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए असम्बली में बिल मंजूर किया है। SC ज़ुमरेबंदी के हक़ में अलहदा बिल मंजूर किया गया। दोनों बिल्स पर अमलावरी के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी ज़रूरी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की तमाम अहम सियासी पार्टियों के कायदीन के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात का फ़ैसला किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त तलब करते हुए मकतूब रवाना किया गया। उम्मीद की जा रही है कि पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए वक्त देंगे। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो वज़ीर आज़म के दफ्तर से रब्त में रहें और मुलाकात का वक्त तय करें। वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी पार्टियों से ख्वाहिश की है कि कुल जमाती वक्त में शामिल होकर BC तहफ़्फ़ुज़ात को पार्लियामेंट की मंजूरी के हुसूल में मदद करें।